ہمارے ہاں ایک ریت پائی جاتی ہے, ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ جب بڑا نام آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ کچھ نہیں ہوتے. لیکن یہ وہ شخصیت ہے جو آج کے ہمارے پروگرام کی شہید بھٹو فاؤنڈیشن نے چیف گیسٹ بلائی ہیں, جو اپنی جد و جہد اور کوششوں سے خود اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. تشریف لاتی ہیں محترمہ منیزہ جہاں کی. بہت شکریہ جی کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. ڈاکٹر سعدیہ نے اتنی خوبصورتی سے جو ہے اس پروگرام کو پرویا ہے, اور میں جے سالک صاحب کا, فرت اللہ بابر صاحب کا, آصف خان صاحب کا, ملائکہ کا, سعدیہ بخاری بھی یہاں پہ موجود تھیں, ذوالقرنین صاحب کا, آپ سب کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آخری جو الفاظ ہیں وہ فرت اللہ بابر صاحب کے ہی ہونے چاہیے, کیونکہ ان کی ہی اسٹیٹمنٹس دیکھ کے ہم یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرف کھڑے ہونا ہے. آج کے پاکستان میں مورالٹی کا بیرومیٹر فرت اللہ بابر صاحب ہیں, اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ ہماری رہنمائی جو ہے اللہ کرے کہ وہ کرتے رہیں. آپ کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ایک سیکریفائسز ہیں وہ ہم نے خود دیکھی. بحیثیت ایک رپورٹر مجھے آج بھی یاد ہے جب جنرل مشرف کا مارشل لاء لگا ہوا تھا, ایمرجنسی لگی ہوئی تھی, تو ساجدہ میر صاحبہ کو اٹھا کے پولیس والے لے کے جا رہے تھے. تو میں نے کہا ساجدہ یہ تو آپ کو لے کے جا رہے ہیں, آئیں اس طرف سے نکل جائیں. تو اس کا کوئی بات نہیں, یہ جیل کی دیواریں میرے اوپر تو نہیں گر جائیں گی, ہم نے بہت جیلیں دیکھی ہیں. تو یہ جو جذبہ ہے آپ کی خواتین کے اندر, یہ میں نے بہت کم سیاسی جماعتوں میں دیکھا ہے. آج بھی مجھے یاد ہے 18 اکتوبر کو جب بے نظیر بھٹو صاحبہ 2007 میں واپس آئیں تو کئی علاقوں کے اندر گولیاں برسائی گئیں آپ کے ورکرز کے اوپر, مگر اس کے باوجود آپ کے ورکرز جو ہیں وہ کراچی پہنچے اور انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا خیر مقدم کیا. آپ سب کو پتا تھا کہ اس جلسے کے اندر کتنا خطرہ ہے, مگر کوئی ایک منٹ کے لیے پیچھے نہیں ہٹا. میں نے خود ایڈی کی ایمبولینسز کو, آپ کے جوانوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. سو مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا کتنی بڑی سیکریفائس ہے پاکستان کے اندر جمہوریت کو جو ہے زندہ رکھنے کے لیے. مگر چونکہ جے سالک صاحب نے شرارت کر دی ہے تو اس شرارت کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتی ہوں. کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ ہم بات چیت بھی کر سکتے ہیں, شکوہ بھی کر سکتے ہیں. کچھ ہیں جن کے ساتھ نہیں کر سکتے اور ان سے کوئی توقع نہیں. آپ سے بہت ساری توقعات ہیں. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں ہوا, آپ لوگ 18ویں ترمیم لے کے آئے, آپ اس کے بانی تھے, آپ نے پاورز کو ڈیوالو کیا صوبوں تک, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بغیر جو ہے پاکستان شاید سروائیو بھی نہ کرے. مگر کاش کہ آپ وہ بین لفٹ کر دیتے کہ کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ نہ صدر بن سکتا ہے نہ وزیر اعظم. وہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر ہم بلا تفریق یہاں پہ بیٹھے ہیں اور مانتے ہیں کہ عورت آدمی کے برابر ہے, ہر مذہب ایک دوسرے کے برابر ہے, تو وہ پھر کیوں نہیں بن سکتے؟ اور یہ سوال جو ہے یہ آپ کی مائنورٹیز آپ سے کرتی ہیں. اسی طرح آپ نے ملٹری کوڈز کے اوپر دستخط کیا, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ رضا ربانی صاحب جو ہے ایک ان کا آنسو ٹپکا اور انہوں نے دستخط کر دیے. کاش کہ وہ آنسو نہ ٹپکا ہوتا, وہ دستخط نہ کرتا. کیونکہ میری بہنوں آج بھی فاٹا اور فاٹا کے علاقے میں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہے, وہ سسپینڈڈ ہے. کل ان کے گھروں میں کوئی بھی آ کے ان کو اٹھا سکتا ہے بغیر وارنٹ دکھائے, بغیر ان کو کسی میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے ہوئے, جو میگنا کارٹا کی بات ہو. آج ہم اس سے بھی غائب ہیں. اور کیا وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں؟ کیا پنجاب میں ایک الگ قانون ہوگا چونکہ وہ فاٹا اور پاٹا میں رہتے ہیں, ایک الگ قانون ہوگا؟ یہ کچھ سوال ہے. دوسرا
کچھ قانون آپ نے بنائے اور جب آپ غلط قانون بناتے ہیں تو اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب آپ مذہب کے نام پہ وہ قوانین بنائیں۔ کیا 1974 میں بھٹو صاحب نے جو دوسری ترمیم تھی اس کے تحت ایم ڈی او کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا، آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے اور کسی میں جرت نہیں کہ اس کو ریورس کرنے کی۔ آج جب جڑا والا ہوتا ہے تو ہم سب وہاں پہ چلے جاتے ہیں، مجھے پھر احمدیہ کمیونٹی پوچھتی ہے کہ جب ہماری عبادت گاہوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو تب آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اگر ہم نے یہ ماننا ہے کہ ظلم ظلم ہے تو چاہے کسی کے اوپر ہو، آپ اس کو مانیں تو صحیح۔ آپ اس کا چہرہ دیکھ کے تو نہیں کہیں گے اس کے اوپر ظلم برداشت ہوگا مگر اس کے اوپر نہیں۔ آپ ظلم کو ظلم سے کریں۔ دوسری میں آپ کو ایک آپ سے گزارش ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس پہ میرا خیال ہے ان کے اندر ایک کنسنسس ہے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے آپ ایک بل جو ہے اس کے اوپر آپ دستخط کریں جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو پنشمنٹ ملے جو یہ کام کرتے ہیں۔ وہ لاپتہ افراد کا بل آج بھی لاپتہ ہے اور اسمبلیوں میں لاپتہ ہے۔ مجھے بتائیے ایک اور ملک آپ مجھے بتا دیں پورے دنیا میں جہاں پہ لاپتہ افراد کی تعداد ہزاروں میں، یہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بلوچستان میں عورتیں اپنا وہ لے کے چلتی ہیں پلے کارڈ اور کہتی ہیں کہ اگر زندہ ہے تو عدالت لے آؤ، مر گیا ہے تو میت تو دے جاؤ۔ تو یہ کہاں ہم رہ رہے ہیں؟ اور اس حوالے سے آپ کو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب منشور بنائے جائیں گے، تمام سیاسی جماعتیں مانتی ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہاں تک کہ ظلم کرنے والے بھی کہتے ہیں یہ تو ظلم ہے، مگر اس کو لیگلائز کرو، ایسا کرو اس کو لیگلائز کرو۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بھی آپ بانی ہیں، وہ بہت اچھا ڈاکیومنٹ تھا، اس کے اندر آپ نے تمام رائٹ ونگ پارٹیز کو آپ اپنے ساتھ لے رہے، صرف بینظیر بھٹو صاحبہ میں قوت تھی کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو کئی چیزوں پہ آمادہ کر دیا، مگر کیا آپ ضرورت نہیں ہے کہ چارٹر آف بنیادی انسانی حقوق بھی سائن کیا جائے؟ یہ پولیٹیکل پارٹی جن کو آج جو ہے اسٹیبلشمنٹ مارتی ہے، کل کوئی اور مارتا ہے، آج یہ فیصلہ تو کریں کہ ہمارے بنیادی حقوق اور ہمارے بنیادی حقوق، ووٹ ہم نے کس کو ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا ہے یہ ہمارا حق ہے۔ اس کے اندر آپ نمبر 1 نمبر 2 کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو آپ نے شروع کیا کام اکبر بگٹی سے، آپ بے نظیر تک آ گئے، اس کے بعد اب نواز شریف کو آپ نے آؤٹ کیا، اب آپ عمران خان کو کر رہے ہیں۔ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہ زیادہ پیار نہ زیادہ وابستگی اس طریقے سے ہے، مگر ووٹر کے تو حق کو تو آپ مانیں نا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ووٹ ڈال کے میں نے اس پولیٹیکل پارٹی کو دینا ہے اور اس پولیٹیکل پارٹی کی ترجمانی لیڈر اے کر سکتا ہے تو آپ اس کو ریموو کر کے آپ بی کو کیوں لاتے ہیں؟ یہ تو آپ ہماری ووٹ کی نفی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے توقعات ہیں، آپ کی سیاسی جماعتوں سے توقعات ہم نے کی ہوئی ہیں۔ اور آخری بات، چونکہ غزہ کی بھی بات ہوئی تو یہاں پہ نعرہ لگایا کہ فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تو پھر افغانیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پہ کیا سراج الدین حقانی کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے؟ وہ ادھر نہیں رہ رہا، کس نے دیا اس کو پاکستانی پاسپورٹ؟ تو یہاں پہ دہشت گردوں کے لیے تو پاکستانی پاسپورٹ اویلیبل ہیں، مگر اس غریب عورت کے لیے نہیں ہے جو پہلے ہی اپنی زندگی بچا کے ہزارہ جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہے اور وہ پولیس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتی ہے کہ میں ہوں تو انلیگل، مگر کیا کروں، کہاں جاؤں؟ رائٹ ٹو لائف کو تو مانے نا۔ اور اس کے اندر اگر آپ یہ نہیں مانیں گے اور بارڈرز تک ہی کر دیں گے کہ جی سرحدیں کے اس پار ظلم ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو ظلم کرنے والے تو سرحدوں کو نہیں مانتے۔ یہاں پہ یہاں سے نہیں گئے یہ طالبان، جو ادھر سے ادھر نہیں آئے، تو کیوں نہ ہم مشترکہ ہو کے ایک وبا مانتی ہے، کرونا مانتا ہے آپ کی سرحدوں کو نہیں مانتا، آپ
बेनजीर भुट्टो साहिबा ने सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आप तजारत करें, जिसके ऊपर उनको कहा कि ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है। देखिए, अगर अब हमने आगे चलना है तो दुनिया सिर्फ सरहदों को पकड़ के और अपने झंडों को लहरा के आगे नहीं चल रही है। दुनिया जो है वो इस बात को रियलाइज करती है कि अगर हमने प्रोग्रेस करना है तो खित्ते के तौर पे करना है, रीजन के तौर पे करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जे सालिक साहब इज अ टफ एक्ट टू फॉलो, और फरहदुल्लाह बाबर साहब आपकी तरफ उम्मीद करते हैं कि आप हमारी रहनुमाई करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।